ہو۔ میں نے جواب دیا میرے بیٹے میری آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے تم پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن چادر کی طرف بڑے اور کہنے لگے نانا جان اے خدا کے رسول آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں کے چادر میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا میرے بیٹے میرے حسن کے مالک تم پر بھی سلام ہو، تمہیں اجازت ہے۔ پاس حسن آگ کے پاس چادر میں داخل ہو گئے۔ صلوات سد ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین آ گئے اور کہنے لگے امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا میرے بیٹے میری آنکھ کے تارے میرے لخت جگر تم پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا تمہارے نانا جان اور تمہارے بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہے۔ اس پر حسین چادر کے قریب گئے اور بولے نانا جان اے خدا کے مختار اے چنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی آپ دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے میری امت کو بخشانے والے تم پر بھی سلام ہو، ہاں تمہیں اجازت ہے۔ پاس حسین بھی ان دونوں کے پاس چادر میں داخل ہو گئے۔ صلوات اس کے بعد علی ابن ابی طالب آ گئے اور بولے رسول خدا کی بیٹی تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا ابو الحسن اے مومنوں کے امیر آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے فاطمہ مجھے گھر میں اپنے بھائی اور اپنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ چادر کے اندر ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور کہنے لگے اے خدا کے رسول آپ پر سلام ہو، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے ان سے فرمایا تم پر بھی سلام ہو،
میرے بھائی، میرے وسیع، میرے جانشین، میرے علم بردار، تمہیں اجازت ہے۔ پاس حضرت علی علیہ السلام بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ صلوات۔ پھر میں چادر کے قریب گئی اور میں نے کہا سلام ہو آپ پر بابا جان، اے خدا کے رسول، کیا مجھے بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میرا پارا لخت جگر، تمہیں بھی اجازت ہے، چونکہ میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ صلوات۔ اب جو ہم سب چادر میں اکٹھا جمع ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے معبود، یہ میرے اہل بیت، میرے خاص لوگ ہیں اور میرے حامی حمایت کرنے والے ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج و دکھ دیتا ہے، جو ان سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی اس سے صلح رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اس کا اپنا دشمن سمجھوں گا، اور جو ان سے دوستی رکھے گا میں بھی اس کو اپنا دوست جانوں گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ صلوات اللہ۔ اے معبود، تو اپنی صلوات، اپنی برکتیں، اپنی رحمت، اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، ان سے نساست کو دور رکھ اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھ، جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ صلوات۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان، یہ پھیلی ہوئی زمین، یہ روشن چاند، یہ چمکتا سورج، یہ گھومتے سیارے، یہ جھلکتے سمندر، یہ ٹھہرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف انہی 5 افراد کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہے جو چادر کے اندر ہے۔ صلوات۔ اس پر جبرائیل امین نے پوچھا، اے پروردگار، یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ خداوند عالم نے فرمایا،
یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے۔ یہ فاطمہ ان کے بابا اور ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے بھی اجازت دے کہ میں زمین پر اتروں اور ان میں شامل ہو کر چھٹا عرفات بن جاؤں۔ خدا نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ پاک جبرائیل امین زمین پر اترے اور کہنے لگے، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ خدا بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ میری عزت اور بزرگی کی قسم، میں نے یہ مضبوط آسمان، یہ پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکتا سورج، گھومتے سیارے، چھلکتے سمندر، یہ ٹھہرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف تم لوگوں کی خاطر اور تمہاری ہی محبت میں پیدا کی ہے، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آگ کے پاس آ جاؤں۔ صلوات۔ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدا کی وحی کے امین، تم پر بھی سلام ہو، ہاں تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبرائیل بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے، بے شک خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے نجاست کو دور رکھے اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھے، جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ صلوات۔ تب حضرت علی نے بابا جان سے کہا، مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اس پر خدا کے رسول نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور ہمارے دوست رکھنے والے اکٹھا ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، پڑھیں گے، تو اس پر خدا کی رحمت نازل ہوگی۔ صلوات۔ فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس پر حضرت علی نے کہا، خدا کی قسم، پھر تو ہم کامیاب ہوئے
اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ صلوات۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، اے علی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کے خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین جس کی محفل میں ہمارے شیعہ اور ہمارے دوست اکٹھا ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، اس میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کرے گا۔ صلوات۔ جو غمزدہ غمگین ہوگا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، اور جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تب حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم، پھر تو ہم نے کامیابی اور برکت و سعادت پالی، اور کعبے کے رب کی قسم اسی طرح ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے اور دنیا اور آخرت میں خوش نصیب ٹھہرائے گئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے الہ پروردگارہ، اس حدیث قصہ کا ثواب جتنے بھی مومن یہاں جمع ہیں اور ان سب کی تمام مرادیں پوری ہوں، اور سب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ یا ہمارے الہ تیرے 14 معصومین علیہ السلام کا واسطہ جو بیمار علیل ہے، زیر علاج ہے، ان سب کی شفاعت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ زین الحسن ابن اعجاز علی کے لیے پڑھ دیجیے۔ حضرت ابو کا پڑھنے میں نقصان ہے۔ صلوات بہت بلانا ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا گل ہو گیا
میں کیا دلکشی رہی لیلا لیلا خیم پورا سے دو ہٹائے گئے مگر آباد دینے آئے جو میدان کی رضا زینب زینب اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومان ذکر ہمیں حسین سے جب گرے رن میں وفا پاس صدر دی سے ہوئے جدا پاس گرتے گرتے یہ دی صدا پاس ہو گیا فدا میرا آئی جسم پراتے یہ صدا سن کے بیتاب ہو گئے مولا علی اکبر نے باپ سے یہ کہا چلیے بابا پکارتے چچا کہہ کے اکبر بشور چین چلے دل کو تھامے ہوئے حسین شبیر تھے حسین تینوں سے تا سنبھالا ہوئے علی اکبر جو پہنچے فرات پر سرور کی نگاہ ہوائی کے جولاش پر پیتی کڑی ہوئے شب دل پر آیا کرو
मधुबन यही मुदाम रहे गुलाम रहे यही मलाल है सकीना को इंतजार मेरा था ये करार पान दिलाने का मैं पड़ा हूँ या लदे दरिया कहती होंगे अब आएंगे हमको पानी पिला अपनी टूटी कमर को थाम लिया कहते थे क्या गज़ब हुआ भैया तुमने गुर्बत में साथ छोड़ दिया रेत पर तो रहे हो क्या भाई उनके भाई को दो भाई को दो सदा जिंदगी भर पुकार तुम आका आज ये चाहता है दिल मेरा भाई मुझको पुकार मेरे खुदा सुन के इरशाद चाहे मेरा बार भाई भाई का भाई का सर्द हो गया एक बार दिए आवाज ये शाये अबरार खल्क से जा रहा है ये ख़फ़ार है क़त्ले जफ़ा खुदा पे ऐ करबला कदम जो सामने निकला रोए कर पीट कर चाहे वाला मुड़ के कड़ियाल जवाब दे का ले चलो मशहूर अलम बेटा हमको बेआल कर गए आबाद मर गए सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पहुँचे ये नज़मियों से दिशा के सामने जिस तरह पाए तस्की के वास्ते खाली कटोरे जिब है हला
حال میں تو یہ حکم رسول ہو، حیوان کا خوب ہونا، حیوان کے سامنے وہ حسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاس حسین پیاس حسین رکھ لے اٹھا کے سر پر، ادب سے یہ چاہیے مصطفیٰ صاحب ایمان کے سامنے نیچے سر حسین ہو اور تخت پر یزید پھیلائے پاؤں بیٹا پھیلائے پاؤں بیٹا کے سامنے پہنچے جب نوجوان پسر شہیدی سے جدا ہوا، روشن قمر سپہرے بری سے جدا ہوا، نور نظر امام نبی سے جدا ہوا، لخت جگر لخت جگر حسین سے جدا ہوا، ہو گیا دلا جان بطول کا، گھر میں چراغ ہو گیا رسول کا، گھر میں چراغ ہو گیا رسول کا، پرچھی سے ٹکڑے ہو گیا لخت جگر کا دل، خود باپ نے چتا ہوا دیکھا پسر کا دل، ہوتا ہے آتینے سے نازو بشر کا دل، پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل، پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل، ایوب بھی اگر ہوتا دم پر نکال پڑے، آنسو تھمے تو منہ سے کرے نکل پڑے، تیری میں آفت غمے اولاد لما، دل اور زخم خنجرے اولاد لما، وہ اضطراب خاطرے ناشاد لما، وہ عشق سوزار ہوئے وہ عشق سوزار ہوئے بیٹا نہ ہو عزیز کا پھر کیا مزہ رہا، جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا، جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا، بچھڑا وہ جس کا گوارا نہ تھا فراق، فرماتے تھے کہ لوٹ
لیا تو نے عراق موت جلد آن کے بس اب زندگی شاہ خنجر کیا خنجر کیا بربادی اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو کیا زندگی کا لطف پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شہتاش ناکام کے سردوش پر فرماتے تھے بہن علی اکبر گزار گئے ہمیں سے سب جان گیا قتل مر گئے پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغات جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں سر تھا حسین بے قصاب تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی بیٹے کی جان نکلی باقی گود میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کی بال کو روتے اکبر کی مدد کہتی ہے یہ سرور سے رو کر گھوڑا کہاں اے
کچھ بھی نہ ملا کسی کا خانہ امید بے چراغ نہ ہو، جوان بیٹے کا دل کو پدر کے داغ نہ ہو، ہزار بار لٹے پر خزائے باغ نہ ہو، بسر کے غم میں بلا کا شہ کر بلا پٹوٹا ہے، مسافری میں جس کو نہ پہنچے کوئی دورے شوال، وحید عصر شباہت میں احمد مختار، ہمیشہ مثل علی روزدار شب بیدار، شجاع متقی یہ سب کمال ملے زیرے خاک کے دن میں، تمام ہو گئے بطول کہتی تھی فریاد یا علی فریاد، میری بہو ہوئی برباد یا علی فریاد، بجائے رحم ہے بیداد یا علی فریاد، خدا کے واسطے تو داد یا علی فریاد، خدا کے واسطے تو داد یا علی فریاد، بھائی یوسف علیہ ابا کو مارا ہے، جوا کو مارا ہے، جوا کو مارا ہے، لکھا ہے وابتا کی جو ہی صدائی، حسین امام کے چہرے پر مردنی چھائی، وہ آقی کے ذریعے رسول دھرائی، روانہ ہو گئے سوار دوش پیمبر کی آس ٹوٹ گئی، نائے سب جو تعمیل کام ٹوٹ گئے، نائے سب جو تعمیل کام ٹوٹ گئے، پکارتے ہیں پسر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لگتے جگر نہیں آتا، کوئی رفیق شہ بیر و بر نہیں آتا، تمہارے بھائی کو راستہ نظر نہیں آتا، تمہارے بھائی کو راستہ نظر نہیں آتا، پسر کے غم میں خزادار میرا ہلاک ہوا، بسا بسایا بسا بسایا یہاں تو فضائیں کرتی تھی درد کی تقریر، عصائے اٹھا کر ادھر چلے شبیر، اندھیرا سامنے آنکھوں
اور دل تغیر ہر ایک بار یہ نعرہ جناب امیر، ہر ایک بار یہ نعرہ جناب امیر، کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا ہے یہ کہ بادل لکھا ہے یہ کہ بادل قدم قدم پر ٹھہرتے شاہ تشنہ گلو، ہوا میں سونگتے تھے اپنے لال کی خوشبو، زمین پر بیٹھ کے گاہیں بہاتے تھے آنسو، تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہٹو، تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہٹو، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں، تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں، خریف جو سلطان بحر بر آئے، پکارے ہنس کے عدو خیر ہے کہ کدھر آئے، یہ کون مر گیا جو آپ ننگے سر آئے، پیادہ دھوپ میں گانا پیادہ دھوپ میں گانا، یہ کون چاند ہوا دور آنکھوں سے، یہ چین دل سے گیا یہ چین دل سے گیا، کہا حسین نے رو کر تمہیں نہیں معلوم، ہمارے گھر میں ہے محشر تمہیں نہیں معلوم، مٹی شبی ہے پیمبر تمہیں نہیں معلوم، چھٹا حسین سے اکبر تمہیں نہیں معلوم، چھٹا حسین سے اکبر تمہیں نہیں معلوم، بلانے کو یہ امام امام سے پوچھتے ہو، چھری پھرا کے گلے میں ہم سے پوچھتے ہو، چھری پھرا کے گلے میں ہم سے پوچھتے ہو، اے آنکھ والے میرا نورین کس جا ہے، جوان بولو میرے دل کا چین کس جا ہے، جوان فاتح بدر و حنین کس جا ہے، ضعیف و عین حسین کس جائے، ضعیف و عین حسین کس جائے، کہو رسول کی تصویر کو کہاں کھویا ہے، عصائے پیر میں شبیر کھویا ہے، عصائے پیر میں شبیر کو کہاں کھویا ہے، پکارا شمر کے کوئی نہیں بتانے کا، بڑا ثواب ہے سادات کے رلانے کا، نہ زندہ چھوڑیں گے بچہ بھی اس گھرانے کا، ارادہ ہے علی اکبر کے خوب آنے کا، ارادہ ہے علی اکبر کے خوب آنے کا، جو تیر پار ہو ننے گلے سے عید کرے، تمہاری گود میں تمہاری گود میں جذبہ آپ حضرات کی خدمت میں دانیہ معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا کا زین الحسن ابنی نے ادھر کی روح کو مصرف کروایا۔
صلی محمد وعلی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. رحمة الله إلى أعدائهم أجمعين ومن أعدائهم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات. اللہ کا کلام یہ ارشاد فرما رہا ہے بزبان سرور کائنات، ہر شے کو موت کا مزہ چکنا ضروری ہے. یہاں پر ایک آیت میں دو مفہوم ایک ساتھ بتا رہا ہے پروردگار. نفس ہے تو موت ہے، اور موت ہے تو اس کا مزہ بھی ہے. تو مزہ چکھنا ضروری ہے. تو چکھنا جو لفظ ہے اس کو مقدار میں اگر ہم بتانا چاہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ ہی اگر ایک خطرہ بھی اگر آپ زبان پہ رکھیں تو اسے چکھنا کہا جاتا ہے. تو موت کا مزہ چکھنا ہے، کھانا نہیں. کھانا شکمشیر ہوتا ہے اور چکھنا بالکل کم مقدار کا نام ہے. تو نفس جو ہے وہ موت کا مزہ چکھتی ہے. تو جہاں جہاں نفس ہوگا وہاں وہاں موت ہے. تو موت اور زندگی کے درمیان نفس چل رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں در محمد والے محمد سے ملتی ہیں. کیونکہ اگر قرآن جو لوگوں نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، تو ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کیونکہ سرور کائنات نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں، گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اس میں سے ایک دوسرے صاحب نے اٹھ کے کہا تھا یہ کہ ہمارے لیے اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کافی ہے. اب آپ اپنی زندگی کا اگر ہم مشاہدہ کر لیں، کتاب پڑھیں بغیر استاد کے تو سمجھ میں کیسے آئے گی. اگر کوئی بھی چیز آپ خریدنے چلے جائیں تو ہر وہ چیز اب جیسے ہر کوئی استعمال کرتا ہے وہ ہے موبائل. موبائل کے ساتھ ایک بکلیٹ ملتی ہے. اگر موبائل کے بغیر بکلیٹ ہے تو کام کی نہیں ہے. اگر موبائل ہے بکلیٹ نہیں ہے تو وہ بھی کام کی نہیں ہے. کیونکہ اس میں تمام گائیڈ لائنس موجود ہوتے ہیں کہ کس وقت کون سی چیز کو آپ آپریٹ کرنے سے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ہر خشک و تر کا احاطہ ذکر کر دیا. اب اس کو سمجھانے کے لیے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یا لکھا جا رہا تھا اس وقت سے پہلے کوئی موجود ہو، بعد میں اگر کوئی آ جائے، مثال کے طور پر مجلس کا آغاز ہو چکا، اب ذکر ذاکری کا چل رہا ہے، کوئی درمیان میں داخل ہو، اگر اس سے پوچھا جائے کہ مجلس کے آغاز پر یہاں پر کیا ہوا تو بتانے سے قاصر رہے گا. اسی طرح کلام خدا اگر سمجھنا ہے تو یہ کلام سے پہلے اس کی تخلیق ہو. اللہ اسی لیے سرور کائنات نے کہا کہ میں اس وقت بھی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اب آدم اگر آب و گل کے درمیان میں تھے، اس سے کئی ہزار سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ موجود ہونا دلیل ہے کہ پھر فوری حدیث ملی کہ علی اور میں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. عام طور سے ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ دو ٹکڑے ہو، دو طریقے ہو، تو حصے کہنے میں الگ ہے، ٹکڑے کہنے میں الگ ہے، جدا ہونا الگ ہے،
حصہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رخ سے علی ہو، ایک رخ سے محمد ہو۔ اب جب درمیان میں ہے تو پھر حدیث نے سہارا دیا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صلوات۔ یہ کل کے کل محمد ہے۔ تو اب یہ سہارا آپ دیکھیے کسی بھی طرح سے سیکوینس جو آج کل کہا جاتا ہے، اگر آپ بناتے چلے جائیں تو یہ روشنی بنتے بنتے حضرت محمد مصطفیٰ حضور اکرم تک پہنچتی ہے۔ جیسے حضور نے کہا کہ آدم سے پہلے کئی ہزار سال پہلے میں موجود تھا، تو کلنا محمد موجود تھے۔ تو میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ محمد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، تو یہ تمام حدیثوں کا سہارا لیتے ہوئے محمد و آل محمد آدم سے کئی ہزار سال پہلے سے موجود ہیں۔ تو اب اگر قرآن سمجھنا ہو تو در اہل بیت سے سمجھنا ہوگا۔ اگر کتاب پڑھنی ہو کون سی بھی کتاب، روشنی کے بغیر آپ کتاب کو دیکھنے لگے تو لوگ کہیں گے کہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ بے عقل کلمہ گو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن کے زیر زبر سے واقف نہیں، وہ کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے۔ تو ان کو پتا چلا، کب پتا چلا؟ چند سال پہلے جب وقت آیا تو کہا کہ آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ علی کے بغیر ہلاکت ہے، علی کے ساتھ ہے تو شہادت ہے۔ ان کی زبانی ہے میں ہلاک ہو جاتا، ہمارے پاس ہلاک کا لفظ نہیں ہے، شہادت کا لفظ ہے، مرحوم کا لفظ ہے، مغفور کا لفظ ہے۔ اور یہ تمام چیزیں تب ہوتی ہیں جب وابستگی علی ابن ابی طالب ہو۔ علی سے جو مربوط ہو جائے، علی سے جو قریب ہو جائے تو اس کو موت نظر نہیں آتی، دیدار علی نصیب ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کیونکہ موت کا جیسے ہی ذکر آتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرار ممکن نہیں ہے، اور جب یہ آتی ہے تو کیفیت کہنا بھی مشکل ہے۔ مگر یہ ہے کہ کیفیت کہنے کے لیے، درد گزرنے کے لیے وہ آثار بھی دکھتے ہیں اور بعد میں آپ کو تفصیل بھی پتہ چلتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی مرحوم سے آپ حالات خبر سننا چاہتے ہیں، نزا میں کیا ہوا تھا، موت کے بعد کیا ہوا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو استفاضہ کرنا پڑے گا۔ استفاضے سے مراد یہ ہے کہ ارادہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ روزہ ہے، نماز ہے، وہ بجا لانے کے بعد آپ کو مرحوم خواب میں آ کر، علامہ فاطمی جو خود میں رہا کرتے تھے انہوں نے ایک تفصیلی بات اس خواب کے سلسلے میں، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی مرحوم آپ کا گزر گیا ہو، کوئی قیمتی چیز یا وظیفہ یا پھر آپ کے کوئی دستاویز ہوں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہوں تو اس عمل پر آپ کریں، عمل کرنے کے بعد ضرور آپ کی ملاقات اس مرحوم سے ہوگی۔ اور اسی طرح وہ اپنی اہلیہ کو بہت عزیز رکھتے تھے، ان کا خود واقعہ انہوں نے نقل کیا۔ انہوں نے جب ان کی بیوی اس دنیا سے چل بسی تو بہت سا دور ان کا قید و بند میں گزرا۔ قید ہی میں پتہ چلا کہ زوجہ گزر گئی تو وہ رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ جانے میری بیوی کس حال میں ہوگی، کیسی ہوگی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ عمل کیا، عمل کرنے کے بعد ان کے خواب میں ان کی اہلیہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت سا پرندہ جسے ہم اس زمانے میں ہیلی کاپٹر سمجھیے، اس طریقے کے ایک پرندے پر سوار ہو کر ان کی زوجہ تشریف لائیں۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیوں آپ نے یاد کیا؟ کہا کہ میں چاہتا تھا کہ تم کس حال میں ہو، کیسی ہو۔ کہا کہ میں بہت اچھی ہوں، اچھی طریقے سے رہتی ہوں اور میرے پاس یہ تمام چیزیں محلات موجود ہیں، مگر مجھے ایک چیز بڑی تکلیف دے رہی ہے، یہ قابل غور ہے۔ اتنی متقی پرہیزگار عورت
اور صوم و صلات کی پابندی عالم دین کی زوجہ وہ کہہ رہی ہیں. کہا کہ فلاں عورت سے محلے میں جا کر اس سے کہو کہ ایک محفل میں اس کی چغلی ہو رہی تھی، اس کو میں نے سنا تو اس کی اذیت اتنی زیادہ مجھے ہو رہی ہے کہ میں وہ برداشت نہیں کر رہی. تو آپ غور کریں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. اگر کسی کی غیبت ہوتے ہوئے بھی آپ نے سنا کر رہے ہیں تو وہ تو زیادہ ہے، سننا بھی کتنا بڑا گناہ ہے یہ پتا چلا. کہا کہ جا کر اس سے کہو کہ مجھے